جس طرح ایک اور فارم جوئے کی لکی کمیٹی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، کمیٹی ڈالنا دنیا میں ایک نیکی کے کاموں سے ایک کام ہے کسی غریب بندے کے ساتھ، اور یہ وہی چیز ہے جسے قرض حسنہ کہا گیا ہے۔ کمیٹی آپ دیکھیں قرض حسنہ ہوتا ہے، سود کے بغیر ہوتا ہے نا۔ 10 بندے مل کے کمیٹی ڈالتے ہیں، پہلی کمیٹی جس بندے کی نکلی ہے 10-10 ہزار ڈالی تھی تو ₹1,00,000 وہ لے کے چلا گیا، 10,000 اس کا اپنا ہے، 90,000 اس کو آپ نے قرض حسنہ دیا ہے جو وہ آہستہ آہستہ کر کے واپس کرے گا۔ تو کتنی نیکی ہے اس کے ساتھ اگر کر دو واپس دے ویسے تو اینڈ سے پہنچتے پہنچتے کمیٹی ٹوٹ جاتی ہے، کہتے کمیٹی ٹوٹ گئی۔ ویسے گورنمنٹ انہوں دی ہڈی پسلی تروڑے جڑے کمیٹیاں تروڑ دینے۔ ویسے اگر اعتباری لوگوں کے ساتھ آپ معاملہ کریں نا تو کمیٹی چلتی رہتی ہے، کوئی ایسا لیکن ایک ہوتی ہے لکی کمیٹی، جو دنیا میں تو لکی کمیٹی ہے، آخرت میں وہ عذاب پہ مبنی کمیٹی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ₹1,00,000، اب اس میں قرآن اندازی تو نہیں ہوئی کہ پہلی کس کی دوسری کی، قرآن اندازی تو سنت ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب سفر پہ جاتے تھے اپنی بیویوں میں قرہ ڈالتے تھے، جس کے نام نکلتا تھا اس کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ تو ہر سفر میں ڈیفرنٹ بیوی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو قرآن اندازی کرنے کی بجائے وہ یہ کرتے ہیں کہ 1,00,000 کی کمیٹی 10 بندوں نے ڈالی نا، ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جی میں اس کمیٹی کو جو ہے نا وہ 90,000 میں اٹھا لیتا ہوں۔ 90,000 کا مطلب یہ ہے کہ 90,000 گویا کہ مجھے 90,000 ہی میں لے لیتا ہوں، اوپر کا جو 10,000 ہے نا وہ تم باقی 9 بندے آپس میں تقسیم کر لو۔ تو سر یہ تو سود ہے، پیسے کے ذریعے پیسہ ہے۔ اور یہاں تو یہ تو میں آپ کو چھوٹا بتا رہا ہوں، لاکھوں کی کمیٹیاں ڈلتی ہیں۔ بڑے کاروباری لوگ جن کو فوراً پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، 30-30 40-40 لاکھ کی کمیٹی، 40 لاکھ کی کمیٹی ڈالتے ہیں، 35 لاکھ میں اٹھاتے ہیں، اور وہ جو 5 لاکھ ہوتا ہے نا وہ باقی لوگ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے۔ اب اصولاً اور وہ نکلی اس کی 40 ہے، لیتا وہ 35 ہے، 5 وہ چھوڑ دیتا ہے باقیوں کے لیے آرام کھا لیں۔ تو اس طرح کی لگی کمیٹیاں یہ بھی حرام ہے، اور یہ عموماً کاروباری لوگوں کے ہاں رائج ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کاروباری لوگ تو بالکل حلال و حرام کی تمیز بہت کم لوگ ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ تو بس اس کے بغیر تو کاروبار چل نہیں سکتا، اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ جتنی بھی گیمیں سنوکر کی شکل میں، لوڈو کی شکل میں، انڈور ہوں آؤٹ ڈور ہوں، جب تک ان پہ جوا نہ لگے یا ہارنے والا پیسے دے اور جیتنے والا نہ دے، یہ والے معاملات نہ ہوں تو وہ حلال ہوگی۔ جوا لگ گیا تو وہ حرام ہوگی۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں ہم تفریح کے لیے کیا کریں، تو تفریح کریں نا میرے بھائی، آدھے آدھے پیسے ڈال کے کریں، تفریح مل کے کریں نا۔ اور قرآن نے تو آپ کو جو تفریح بتائی ہے وہ ہے سیرو فی الارض، زمین میں گھومے پھریں، جائیں ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، اپنا ٹائم گزاریں، نیچر کو قریب سے دیکھیں، اللہ کی قدرتیں دیکھیں۔ یہ آپ کے، اور آج کل تو آپ کے پاس ایک اور بہت بڑا ذریعہ ہے، نیشنل جغرافک چینل ہے، یوٹیوب پہ جائیں، جا کے دیکھیں لوگوں نے زندگیاں لگائی ہیں کروکوڈائلس کو سمجھنے کے لیے، ایلیفینٹس کو سمجھنے کے لیے۔ اتنے بڑے بڑے سیٹلائٹ چینلز ہیں جن کے اوپر اللہ کی قدرت کے وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو آپ کے بزرگوں کو بھی نہیں پتہ تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ ان چیزوں سے لرن کریں، کتابیں پڑھیں، زندگی اللہ نے ایک مقصد کے لیے دی ہے، اس مقصد کو پورا کریں۔ یہ اذانیں شروع ہو گئی ہیں، بقیہ کے سوالات انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی۔